السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ میرے پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں الگ الگ صلاحیتوں کے ساتھ انسانوں کو بھیجا ہے، اور ہر صلاحیت رکھنے والا اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے کام ایک آدمی انجام دے دے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ساری چیزوں کی صلاحیت ایک آدمی کے اندر رکھ دی جائے۔ جب جہاں جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسی صلاحیت والے پیدا فرما دیتے ہیں، اور وہ اپنی صلاحیتوں اور محنتوں کی بنیاد پر اس جگہ کی، اس وقت کی اور اس علاقے کی جو ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور یہ تکوینی نظام ہے، اور یہ نظام اس وجہ سے ہے کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا تھا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو کہا تھا کہ میرے محبوب سے یہ کہہ دو کہ میں تمہاری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر طرح کے حالات میں اللہ تعالیٰ ایسے افراد اور ایسی صلاحیت والے پیدا کرتے رہے ہیں اور پیدا کرتے رہیں گے جو اس وقت اور ان حالات میں امت کی ضرورت کو پورا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور یہ اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کہ پھر یہ کام کیسے چلے گا؟ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہوں گے۔ اور یہ بات آپ اور ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء کامل، اکمل اور مکمل ہوتے ہیں۔ دنیا میں ان سے زیادہ کامل انسان اور ان سے زیادہ اکمل اور مکمل انسان نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام صرف عبادت سکھانے نہیں آتے تھے، بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام انسانوں کو انسانیت اور انسانوں کو اس دھرتی پر زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اور نبی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو کھانا بھی سکھائے، سونا بھی سکھائے، جاگنا بھی سکھائے، اٹھنا بھی سکھائے، عبادت بھی سکھائے، معاشرت بھی سکھائے، اخلاق بھی سکھائے، معاملات بھی سکھائے، کردار بھی سکھائے، شجاعت بھی سکھائے، دلیری بھی سکھائے، تقوی بھی سکھائے، توکل بھی سکھائے، انابت بھی سکھائے، اخلاص بھی سکھائے، اللہ کی معرفت بھی سکھائے، اور نبی سے محبت اور اللہ کی یاد کی عادت یہ سب سکھائے۔ ان سب چیزوں کے سکھانے کی ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام پر ہوا کرتی ہے۔ اور اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنے ساتھ ایک ایسی جماعت چھوڑ کر جاتے تھے جو ان ساری تعلیمات کا مجموعہ لے کر دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوا کرتی تھی۔ اب ایسی جماعت اور ایسی جماعت کا سردار امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر جا رہے ہیں کہ اس جماعت کے وارث علماء کرام ہیں۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، چونکہ اس مجمع میں علماء بھی موجود ہیں اور آپ سب حضرات بھی موجود ہیں، اس میراث کو سمجھنے میں تھوڑی سی غلطی ہو رہی ہے، اور ہم دونوں سے ہو رہی ہے، علماء سے بھی ہو رہی ہے اور عوام سے بھی ہو رہی ہے۔ ہم علماء نے یہ سمجھا کہ میراث اس کرسی کا نام ہے، مصلی کا نام ہے، ممبر کا نام ہے، تدریس کا نام ہے، تبلیغ کا نام ہے۔ ہم نے میراث ان چند چیزوں کو سمجھا، اور کچھ اسی طرح کا نظریہ عام لوگوں کا بھی بن گیا کہ مولوی صاحب کا مطلب امامت، مولوی صاحب کا مطلب تقریر، مولوی صاحب کا مطلب سبق پڑھانا، قرآن سکھانا۔ اس سے آگے آپ نے بھی نہیں سمجھا، اور ہم چاہ کر آپ کو نہیں سمجھا پائے کہ ہم کو میراث میں خالی یہ نہیں ملا۔ ہم کو جیسے میراث میں یہ کرسی ملی، جیسے میراث میں ہم کو ممبر ملا، جیسے میراث میں ہم کو مصلی ملا، ایسے ہی میراث میں ہم کو طائف کے پتھر ملے۔
ایسے ہی میراث میں ہم کو خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر باندھے جانا ملا، ایسے ہی میراث میں ہم کو امت کی قیادت اور رہبری اور رہنمائی ملی، ایسے ہی میراث میں امت کے اخلاق کی درستگی ملی، ایسے ہی میراث میں ہمیں امت کو صحیح راستے پر چلانا ملا، ایسے ہی میراث میں ہمیں امت کے معاملات اور ان کی معاشرت اور ان کا کردار، ان سب چیزوں کی درستگی، یہ سب ہم کو میراث میں ملی تھی۔ میراث میں ہم کو ملکوں کا چلانا ملا، میراث میں ہم کو دنیا کے انسانوں کی قیادت ملی، میراث میں ہم کو تقوی کی امامت ملی، میراث میں ہم کو دنیا کو اللہ کے سامنے جھکانے کی طاقت دی گئی، یہ سب میراث میں ہم کو ملا۔ کچھ کوتاہی ہم نے کی، کچھ کوتاہی آپ نے کی۔ ہم نے کوتاہی یہ کی کہ ہم کو جو میراث ملی تھی، ہم نے اس میراث کے چند اجزاء کو پکڑ کر یہ سمجھ لیا کہ ہم نے میراث کا حق ادا کر دیا، اور آپ سے کوتاہی یہ ہوئی کہ آپ یہ سمجھنے لگے کہ تجارت، مولوی صاحب کیا جانے تجارت کے بارے میں، تجارت تو اب دنیا میں بڑے ایڈوانس ہو گئی ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ شروع ہو گئی ہے، اے آئی کام کرنے لگا ہے، مولوی صاحب کو کیا معلوم، مسجد کے ملا جی، ممبر کے مولانا صاحب یہ کیا جانے، اس لیے تجارت کیسے ہوگی کہ جیسے ہمارا دل چاہے، لین دین کیسے کریں گے، مولوی صاحب کیا بتائیں گے اس کے بارے میں۔ لین دین تو آج دنیا میں ٹرانزیکشن مختلف طریقوں سے ہو رہا ہے، تو وہ ٹرانزیکشن مولوی صاحب کو کیا معلوم، ہم جیسے چاہے ٹرانزیکشن کر لیں، چاہے جو لے لیں چاہے جو دے دیں۔ ہم نے ضرورت ہی نہیں سمجھی کہ ہم مولوی صاحب سے معلوم کریں کہ ہمیں لین دین کیسے کرنا چاہیے، ہمیں تجارت کیسے کرنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھنے لگے کہ مولوی صاحب سوائے مسجد کے مصلی کے اور سوائے مدرسے کی مسند کے اور سوائے تبلیغ کی اس کرسی کے، مولوی صاحب اس کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور یہی تصور بن گیا مدارس کے بارے میں۔ دنیا یہ سمجھنے لگی کہ مدرسے والے ایک ناکارہ قوم تیار کر رہے ہیں، ایک ایسی قوم تیار کر رہے ہیں جو کچھ جانتی نہیں، جسے کچھ آتا نہیں ہے، جو کچھ کر نہیں سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں مدارس نے کیا کیا ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ 1857 میں اس ملک میں انگریز قابض ہوا، اور انگریز کے قابض ہونے کے بعد ایک مشن چلایا گیا کہ سارے ملک کو عیسائیت کے رنگ میں رنگ دیا جائے، گاؤں گاؤں پادری بھیجے گئے، قصبہ قصبہ پادری بھیجے گئے، اور ان کو یہ مشن دیا گیا کہ ان کی نسلوں کو عیسائی بناؤ، ان کو کھلانا پڑے کھلاؤ، ان کو پڑھانا پڑے پڑھاؤ، ان کو پہنانا پڑے پہناؤ، ان کو نوکریاں دینی پڑے دو، لیکن ان کو عیسائی بنا دو، یہ تمہارا کام۔ اور اس پر پوری قوم لگی، لیکن اس وقت ایک مدرسے کا ملہی کھڑا ہوا تھا، ایک مدرسے کا مولوی کھڑا ہوا تھا جس کا نام قاسم نانوتوی تھا، اس کے ساتھی چند ملہی تھے، چند مولوی صحابی تھے جن کا نام رشید احمد گنگوہی تھا، جن کا نام احمد علی سہارنپوری تھا۔ یہی لوگ تھے، یہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے اس کے مقابلے پر ایک نظام قائم کیا کہ گاؤں گاؤں میں مکتب قائم کرو، قصبے قصبے میں مکتب قائم کرو، اور ان کو پڑھاؤ، ان کو کھلاؤ، ان کو پلاؤ، ان کو اپنے پاس رکھو، کچھ کرو، ان کے ایمان کو سلامت رکھو۔ اور ان چند مولویوں کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں الحمدللہ پورے ملک کے اندر اور آس پڑوس کے ملکوں کے اندر یہ مکاتب کا جال پھیلا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ وہ عیسائی مشن پوری طرح سے ناکام ہو گیا، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ اب ہم یہاں کی نسلوں کو، آئندہ آنے والی نسلوں کو عیسائیت کی طرف موڑ نہیں پائیں گے۔ اور جب یہ سمجھ میں آ گیا تو ان کے دو مقاصد تھے،
ایک ملک کے مال کو لوٹنا اور ایک ملک کے عوام کے دین کو لوٹنا. تو جب عوام کے دین کے لوٹنے سے وہ نا امید ہو گئے اور مال لٹ گیا تو خود ہی یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا. لیکن ظاہر بات کہ آئی ہوئی چیز کس کو بری لگتی. تو اس ملک کو انہوں نے لوٹا اور جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کچھ کیا. پھر اس ملک سے ان کو بھگانے کے لیے اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اسی مدرسے کے پڑھے ہوئے چند مولوی، چند علماء، چند ملا وہ کھڑے ہوئے کہ ہمیں اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے. اور پھر اس ملک کی آزادی میں مدرسے کے 40,000 علماء نے اپنی گردن کی قربانیاں دی، اپنی گردن کٹائی، تب جا کر یہ ملک آزاد ہوا ہے. اور پھر آگے بڑھیے، روس کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پورے روس میں 80 سال تک کمیونزم کا نظام، اشتراکیت کا نظام چلا. اور ایسا نظام تھا کہ پورے ملک کے اندر کسی مسجد میں 80 سال تک نہ اذان دی گئی نہ نماز پڑھی گئی. کوئی دینی کتاب، کوئی حدیث، کوئی قرآن کا کوئی نسخہ پورے ملک میں باقی نہیں رہنے دیا گیا، یا جلا دیا گیا یا آگ کی نظر کر دیا گیا. لائبریریوں میں آگ لگا دی گئی. اور پورے ملک کے اندر ایمان کی، دین کی، قرآن کی، شریعت کی بات کرنے والے اور اس کی حفاظت کرنے والے 40,000 علماء کی گردنیں اتار دی گئی. لیکن پھر اس کے بعد اسی اشتراکیت کے نظام کے خلاف اور اسی دہریت کے نظام کے خلاف انہی مدارس کے پڑھے ہوئے مولوی اور ملا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے مولوی اور ملا، امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے کے مولوی اور ملا، صاحب ہدایہ کے مدرسے کے پڑھے ہوئے مولوی اور ملا، یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قرآن کی حفاظت کی، دین کی حفاظت کی، ملک کی حفاظت کی. 80 سالہ محنت کے بعد پھر اس ملک کو اشتراکیت سے نکال کر آزادی دلوائی. اور وہ جو آزادی ملی تو وہ اس وقت سلطنتیں الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ کر 11 اسلامی ممالک بنے. مولوی کچھ نہیں کرتے، مولویوں کو کچھ نہیں آتا ہے. مولویوں نے دنیا میں تاریخ کا وہ انقلاب برپا کیا ہے، ساری دنیا اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتی. جب موقع آیا اور جہاں موقع آیا، انہی مدارس سے لوگ ملے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر قیادت کا کام انجام دیا، رہبری کا کام انجام دیا. جب ضرورت پڑی گردن کٹانے کی تو یہ مولوی سب سے آگے آئے. اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ مدرسے میں کچھ نہیں ہوتا. میں ایک جگہ گیا تو ایک کرنل صاحب تقریر کر رہے تھے کہ مدرسے والوں نے کچھ نہیں کیا اور مدرسے میں کچھ نہیں ہوتا اور یہ دنیا میں اب یہ ہو گیا اور 12ویں صدی کے بعد سے کچھ نہیں ہوا. میں بہت دیر سنتا رہا اور بڑا ضد کرتا رہا اور بار بار اپنے آپ سے یہ کہتا رہا کہ نہیں میں کچھ نہیں بولوں گا، میں کچھ نہیں بولوں گا. لیکن طبیعت ہی مانا ہی نہیں. میں نے کہا آپ کہتے ہو 12ویں صدی سے اب تک کچھ نہیں کیا. آپ دنیاوی تعلیم کو اگر دیکھنا چاہو تو علی گڑھ یونیورسٹی وہ بھی ایک ملا ہی کی دین ہے، جامعہ ملیہ وہ بھی ایک ملا ہی کی دین ہے، انٹیگرل یونیورسٹی وہ بھی ایک ملا ہی کی دین ہے. اور پھر آپ ساؤتھ میں چلے جاؤ، نہ جانے کتنی یونیورسٹیاں وہ ملا کی دین ہے. آپ گجرات میں چلے جاؤ، میڈیکل کالجز اور کتنے انجینئرنگ کالجز اور کتنی یونیورسٹیاں، یہ سب ملا کی دین. تم یہ سمجھتے ہو کہ مدرسے کے پڑھانے والے کچھ نہیں کرتے. میں ابھی 3 دن پہلے گجرات میں پالنپور کے علاقے میں گیا تھا. 6 علماء، جس میں سے 2 شیخ الحدیث تھے اور 2 مدرسے کے محتمم تھے اور 1 مدرسے کا مدرس تھا. 6 علماء. ان 6 علماء نے مل کر ایک اسپتال قائم کیا. مجھے وہ اسپتال دکھانے لے گئے جس میں 25 پرائیویٹ کمرے تھے، 3 جنرل وارڈ تھے، 2 آپریشن تھیٹر تھے، ایکس رے کا نظام تھا، الٹرا ساؤنڈ کا نظام تھا،
پوری پیتھولوجی لیب تھی، وہ سارا نظام 6 ملا چلا رہے ہیں، 6 مولوی چلا رہے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہو کہ مولوی کچھ کرتے ہی نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مینڈک کنویں میں گر گیا اور وہ کنویں کی 4 دیواری میں چکر لگا کر یہ سمجھنے لگا دنیا اتنی بڑی. کسی نے اس کو یہ بتایا میاں اس کے باہر اتنی بڑی دنیا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے سمندر، یعنی پاگل ہو، دیوانے ہو، یہی دنیا ہے جس میں میں ہوں. تو ہم اصل میں کنویں کے مینڈک ہیں. ہم اپنے شہر میں چند چیزوں کو دیکھ کر، اپنے گاؤں میں چند چیزوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں پوری امت کا، پوری قوم کا. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو میراث دی ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور الحمدللہ جہاں جو اس دین کے علم کو حاصل کر کے کام کر رہا ہے وہ اپنی اس جگہ کی اس ضرورت کو بخوبی پورا کر رہا. جیسی ضرورت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں، ویسی شکلیں بناتے ہیں، ویسے کام وجود میں آ جاتا. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں بھی مسجد کا ملا ہوں، مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، مدرسے سے فارغ ہوں. اللہ کا شکر ہے میں نے اسکول قائم کیا، انٹر کالج بنایا، ڈگری کالج بنایا. انٹر کالج میں اس وقت 1800 بچے پڑھ رہے ہیں، ڈگری کالج میں اس وقت 450 بچیاں پڑھ رہی ہیں. ہم 4 بھائی ہیں، چاروں مولوی ہیں اور مولوی مل کر کے یہ سارا کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہو کہ مولوی کچھ کرتے نہیں؟ اللہ نے وہ صلاحیتیں چھپا رکھی ہیں. میں یقین سے کہتا ہوں آپ جتنے یہاں دنیا کے کاروبار کرنے والے بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے کاروبار کرتے ہیں، ماشاءاللہ مراد آباد کو اللہ تعالیٰ نے اس دولت سے نوازا ہے. آپ جتنے بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ہو اور ان میں جتنی صلاحیتیں موجود ہیں، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اس سے زیادہ دنیا کمانے کی صلاحیت یہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان علماء کے اندر بھی ہے. یا آپ سے اچھا کاروبار چلا سکتے ہیں، آپ سے اچھا بزنس کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے اس سب کو قربان کیا ہے اس لیے کہ نبی کی میراث ملی ہوئی. نبی نے اپنی میراث دی اور نبی یہ کہہ کر گئے تھے لم یورثوا دینارا ولا درہما. سنو، ہم نے تم کو دینار و درہم کا وارث نہیں بنایا کہ تم پیسہ کمانے اور پیسہ لگانے میں لگ جاؤ. ہم نے اس لیے تم کو اپنی میراث نہیں دی. ہم نے میراث اس لیے دی ہے کہ تم راتوں کو ایسے روگے جیسے محمد رسول اللہ رویا کرتے تھے. ارزن کا عزیز المرجل، نبی ایسے روتے تھے کہ پاس بیٹھنے والے کو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہانڈی کھول رہی. ہم نے یہ رونے کی میراث تمہیں دی، تم کو امت کے لیے رونا ہے. ہم نے تم کو تقوی کی میراث دی، ہم نے تم کو تعلق مع اللہ کی میراث دی، ہم نے تم کو خود فاقے کر کے امت کو کھلانے کی میراث دی ہے. ہم نے تم کو پریشان ہو کر کے دوسروں کو آسانیاں دینے کی میراث دی ہے. آپ ذرا سوچو کہ ہم 1 لاکھ کمانے والے، 1.5 لاکھ کمانے والے، مولوی صاحب 15,000 کمانے والے، 20,000 کمانے والے، وہ بھی وہ خوش نصیب جن کو مراد آباد جیسا شہر مل جائے. میرا گمان ہے کہ انشاءاللہ یہاں ہر مسجد کے امام کی تنخواہ 20,000 روپے ہوگی. میرے بھائیوں اور دوستوں، عزیزوں بزرگوں، ذرا یہ سوال اپنے سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو کہ میں اتنا کما رہا ہوں اور مولوی صاحب اتنا، اور مولوی صاحب اس پر راضی ہیں. کیا ان کی خواہشات نہیں؟ کیا ان کے بچے نہیں؟ کیا ان کے گھر میں بیماریاں نہیں آتی؟ کیا ان کو سفر نہیں کرنا پڑتا؟ کیا ان کے گھروں میں شادیاں نہیں ہوتی؟
کیا ان کو رشتہ داریاں نہیں نبھانا پڑتی؟ کیا ان کو تعلقات نہیں نبھانا پڑتے؟ اس سب کے بعد الحمدللہ یہ اپنے اس فیصلے پر راضی ہیں اور جمے ہوئے ہیں کہ نہ، ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہمیں محمد رسول اللہ کی میراث ملی، ہم اس میراث کا حق ادا کریں۔ اور تاریخ پڑھو، کتابیں اٹھاؤ اور دیکھو کہ کیسے کیسے مشقتوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ اور تکلیفوں کے ساتھ ان علماء نے ہر موقع پر امت کے لیے قیادت کا رول ادا کیا۔ اور جب امت ڈگمگانے لگی، امت ٹوٹنے لگی، امت کے اوپر بزدلی چھانے لگی، امت کے اوپر خوف مسلط ہونے لگا ہے، امت ہارنے لگی ہے، اس وقت میں علماء نے آگے بڑھ کر امت کو دلاسا دیا، امت کو سنبھالا دیا، امت کو ہمت دی، امت کو واپس اپنے قدموں پر کھڑا کیا۔ شروع زمانے سے لے کر اور آج تک کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو، جب جب ایسا ہوا تب تب اللہ نے انہی انبیاء کے وارثین کو کھڑا کیا اور ان کے ذریعے سے امت کی حفاظت کی گئی۔ اور آپ پلٹو تاریخ کے حالات دیکھو، دنیا کے ساری دنیا میں یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایسے حالات آئے ایسے ہی بوریا نشینوں کو اٹھایا اور ان کے ذریعے سے کام لیا۔ یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں آپ بھی اور ہم بھی کہ دنیا کا قانون یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے جتنا بھاگو گے یہ اتنا دوڑائے گی، یہ اتنا ذلیل کرے گی، اور جتنا دنیا سے بھاگو گے یہ اتنی قدموں میں آ کر لپٹے گی۔ اور یقین نہیں تو دیکھ لو، جن اللہ والوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا، لات مار دی، ان کے پیچھے دنیا ایسی پڑی کہ مرنے کے بعد بھی ان کے قدموں میں دنیا پڑی ہوئی ہے۔ جاؤ دیکھو اجمیر میں، جاؤ دیکھو کلیئر میں کہ دنیا قدموں میں پڑی ہے۔ کیوں؟ کہ اپنی زندگی میں دنیا کو ٹھکرا دیا تھا۔ اور الحمدللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وارثان کچھ ملے نہ ملے لیکن اس میراث میں اتنا ضرور مل جاتا ہے کہ یہ دنیا پر اپنی رال نہیں ٹھکا، ورنہ دنیا کمانے کے تو دسیوں طریقے ان کے پاس بھی تھے اور بہت دنیا کما لیتے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم ان لوگوں سے یہ کہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ مولویوں کو ہمارے چندے کی ضرورت ہے، تم ہرگز چندہ مت دینا، ہم پرچونی کی دکان کھول کر کے اپنے گھر کا چولہا جلا لیں گے، لیکن پھر تم یہ سوچ لینا کہ تمہاری نسلوں کو قرآن کون بتائے گا، تمہارے گھر والوں کو شریعت کون بتائے گا، تمہارے مرنے والوں کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا، پھر تم یہ سوچ لینا۔ مدارس کا ایک کردار ہے اور ہر زمانے میں مدارس نے اپنے اس کردار کو ادا کیا اور علماء نے اس کے حق کو ادا کیا۔ ہم قدر کریں گے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، اور ناقدری ہوگی تو اللہ کا معاملہ بالکل صاف کلیئر ہے کہ اگر تم ناقدری کرو گے تو ہم نعمت چھین لیں گے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تم ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بہت سخت۔ اور پھر اس کے بعد اپنے ایمان کا بچانا، اپنے عقائد کا بچانا، اپنی جگہوں کا بچانا، اپنی مساجد اور مقابر کا بچانا، یہ کتنا مشکل کام ہو جائے گا آپ کو تصور سے بھی پرے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو جو ساری مشقتوں کو برداشت کر کے صرف اس خاطر کہ ہم محمد رسول اللہ کے وارث ہیں، ہم کو ان ساری چیزوں کو جھیلنا۔ اور چونکہ یہاں طلبہ موجود ہیں اور جیسا کہ میں نے اشتہار دیکھا تھا، ختم بخاری کا بھی موقع ہے، شاید ختم ہو گئی ہوگی یا ہوگی، جو طلبہ یہاں سے فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں میں ان سے عرض کرتا ہوں
کہ تم فراغت کے بعد یہ نیت کر کے مت جانا کہ یہاں سے جا کر مجھے مسند مل جائے اور یہاں سے جا کر مجھے کرسی مل جائے. یہاں سے جانا تو یہ نیت لے کے جانا محمد الرسول اللہ نے پہلے طائف میں پتھر کھائے تھے, پہلے محمد الرسول اللہ نے مکہ کی گلیوں میں دھکے کھائے تھے, پہلے محمد الرسول اللہ نے شعب ابی طالب میں فاقوں کے دن گزارے تھے, پہلے محمد الرسول اللہ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے تھے, پہلے محمد الرسول اللہ کی بیٹی کو بیوہ کیا گیا تھا. جب یہ سب ہوا تھا پھر معراج ملی تھی, پھر معراج ملی تھی. تو تم اگر اس قربانی کی سطح پر آ جاؤ گے اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دیں. کسی مقام کو پانے کے لیے پہلے اپنے کو مٹانا پڑتا ہے, پہلے اپنے کو کھپانا پڑتا ہے, اپنی حیثیت مٹانی پڑتی. آج مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ اس کے لیے تیار ہیں نہ ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ پہلے دن سے میں یہاں سے وہاں پہنچ جاؤں, میں چنا اور چنی بن جاؤں, چاہے دین کے اعتبار سے ہو چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو. آج کاروبار کرنے والا ہر لڑکا اور ہر کاروباری وہ یہ سوچتا ہے کہ میں پہلے دن لکھپتی اور کروڑپتی بن جاؤں. وہ محنت اور مشقت کی راہیں چلنا نہیں جانتا اور محنت اور مشقت کی راہوں پر چلنے کو سوچتا نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر حرام کے دروازے کھلتے ہیں, پھر زندگیوں میں حرام آتا ہے اور حرام آتا بہت تیزی سے نظر آتا ہے اور حرام کا جانا اسے پتہ نہیں چلتا ہے. یہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے, یہ کما لیا, یہ آ گیا, یہ آ گیا, یہ آ گیا, لیکن اسی تیزی سے یہ جا رہا ہوتا ہے. ہر چیز کی ایک ترتیب ہے, ایک محنت ہے, اس ترتیب پر محنت کی جائے گی تو مثبت نتائج سامنے آئیں گے, چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو اور چاہے دینی اعتبار سے ہو. اس ترتیب پر محنت کرنی پڑے گی, اپنے آپ کو مٹانا پڑے گا. اور دوسری بات یاد رکھو, جیسے دنیا میں ہر انسان کو اپنی جسمانی بیماری کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت ہے, بغیر ڈاکٹر کے علاج نہیں کر سکتا, اور اگر کرے گا تو یا تو مرض کو اور بڑھا لے گا یا پھر اس مرض سے چھٹکارا نہیں پا پائے. جس طرح ایک مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے, اسی طرح دین کے لیے, آخرت کے لیے, اللہ کا تعلق حاصل کرنے کے لیے, نبی کی محبت پانے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے لیے دین کے رہنما, دین کے ڈاکٹر اور دین کے معالج کی ضرورت ہے. ہم نے مولوی صاحب کو صرف نماز کے مسائل پوچھنے کے لیے باقی رکھا ہے, روزے کے مسائل پوچھنے کے لیے باقی رکھا ہے. رمضان آتا ہے, پھول آتا ہے, مولوی صاحب روزہ ہے سر میں تیل لگا لو, مولوی صاحب روزہ ہے آنکھ میں سرما لگا سکتے, مولوی صاحب روزہ ہے ناخن کاٹ سکتے. جیسے روزے میں تم کو ناخن کا کاٹنا ڈر لگتا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے, تیل لگانا ڈر لگتا ہے کہ روزہ نہ ٹوٹ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ تم نے اسے عبادت سمجھا ہے, تجارت کو عبادت نہیں سمجھا. اس لیے تجارت کیسے کریں اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. شادی کو عبادت نہیں سمجھا, شادی کیسے کریں پوچھنے کی ضرورت نہیں. اولاد کی تربیت کو عبادت نہیں سمجھا, تربیت کیسے کریں پوچھنے کی ضرورت نہیں. بیوی کے ساتھ زندگی گزارنے کو عبادت نہیں سمجھا, اس لیے کیسے گزاریں پوچھنے کی ضرورت نہیں. من چاہی تربیت, من چاہا بیوی کے ساتھ سلوک, من چاہا تجارت, من چاہے معاملات, جبکہ ہر قدم پر ہمیں ضرورت تھی کہ ہم معلوم کرتے
جیسے روزے میں معلوم کرتے ہو تیل لگائیں کہ نہ لگائیں، سرما لگائیں کہ نہ لگائیں، ناخن کاٹیں کہ نہ کاٹیں، بال بنوائیں کہ نہ بنوائیں، جیسے روزے میں معلوم کرتے ہو ایسے ہی جب تجارت کے لیے قدم اٹھاؤ تو پوچھو یہ تجارت کریں کہ نہ کریں، ایسے کریں کہ اور کیسے کریں۔ قرآن بتا رہا ہے، لین دین بتا رہا ہے، تجارت بتا رہا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے تجارت کو حلال کیا لیکن سود کو حرام کیا۔ میری تجارت میں کب سود داخل ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا، اور حلال تجارت حرام بن گئی۔ اب یہ مولوی صاحب بتائیں گے، پوچھنا پڑے گا۔ اپنے جسم کی بیماری کے لیے 10 مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، جو ٹیسٹ وہ بتا دے کر لیتے ہو، جو دوا وہ بتا دے وہ لے آتے ہو، مہنگی سستی کی فکر نہیں کرتے۔ اور مولوی صاحب اگر ٹیلی فون نہ اٹھائیں، ان کا رہے صاحب میں نے آپ کو ٹیلی فون کیا تھا اور نہیں اٹھایا۔ ڈاکٹر سے وقت پوچھ کر جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کس وقت بیٹھیں گے، اور مولوی صاحب کو رات کو 2 بجے فون کریں گے۔ ایک دن رات کو 2 بجے میرے پاس فون آیا، مولوی صاحب سو گئے؟ میں نے کہا نہیں، آپ کا انتظار کر رہا تھا، کیا فون کریں گے؟ میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں فون کیا؟ کہ کچھ نہیں، چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے تھے، بحث ہو رہی تھی کہ جی ممبر جو ہے، ممبر میں 3 سیڑھیاں کیوں ہوتی ہیں، 4 کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے کہا میں ابھی مولوی صاحب سے پوچھے لیتا ہوں، رات کے 2 بجے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، جب ہم نے ناقدری شروع کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شکنجہ کسنا شروع کر دیا، اور ہم تصور بھی نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا۔ معاملات جیسے چاہے کر لو، قرآن بتا رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب لین دین کیا کرو تو اسے لکھ لیا کرو اور لکھے ہوئے پر گواہ بنا لیا کرو۔ مجھا سے پوچھا لین دین کیسے کرے؟ دوستی جیسے چاہے کر لو، جس سے چاہے کر لو۔ ہماری اور آپ کی زبان میں اپنا الو سیدھا ہونا چاہیے، جس سے چاہے دوستی کر لو۔ حالانکہ قرآن نے بتایا تھا دوستی کس سے کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرنا، سچوں سے دوستی کرنا اور سچوں کے ساتھ رہنا۔ میں نے دوستی کس سے کی؟ وہ دوست مجھے کہاں لے جا رہا ہے؟ مقولہ ہے الناس علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے طریقے پر زندگی گزارتا ہے، اور دلیل اس کی آپ بتا دو دنیا میں کون سا بچہ ایسا پیدا ہوا جو ماں کی گود سے سگریٹ پینے کا عادی؟ کون سا بچہ پیدا ہوا جو ماں کی گود سے گٹکا کھانے کا عادی؟ کون سا بچہ پیدا ہوا جو ماں کی گود سے اپنے ماں باپ کا نافرمان؟ یہ عادتیں کہاں سے آئیں؟ کون سی ماں اپنے بچے کو سگریٹ پینا سکھائے گی؟ کون سا باپ اپنے بیٹے کو گٹکا کھانا سکھائے گا؟ لیکن ہو رہا ہے، پتہ چلا کہ دوستوں کے راستے سے آیا۔ دوست کیسا ہے؟ دوست کیا باتیں کریں؟ کبھی پوچھا مولوی صاحب میری فلاں سے دوستی ہے، میں اس سے کیا باتیں کروں؟ قرآن بتا رہا ہے کیا باتیں کرنا، کیا باتیں نہ کرنا۔ ہم نے ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وراثت میں ایک مکمل معاشرتی زندگی کا نصاب دیا، مکمل معاملاتی زندگی کا نصاب دیا، مکمل کردار کی زندگی کا ایک نصاب دیا، مکمل میاں بیوی کی زندگی کا ایک نصاب دیا، مکمل بچوں کی تربیت کا ایک نصاب دیا، جو علماء کو سکھایا جاتا ہے۔ آؤ گے پوچھو گے تو پتہ چلے۔ اور یاد رکھو
جس قوم کو دین سے دور کرنا ہوتا ہے تو دو کام کیے جاتے ہیں. جس قوم کو ان کے مذہب سے اور ان کے دین سے دور کرنا ہوتا ہے تو دو کام کیے جاتے ہیں. پہلا کام ان سے ان کی زبان چھینی جاتی ہے، ان سے ان کی زبان چھینی جاتی ہے، اور دوسرا کام ان کو ان کے علماء سے بدزن کیا جاتا ہے. ہاں، زبان چھین لی، سارا تمہارا دینی سرمایہ سب تمہاری زبان میں ہے اور زبان آتی نہیں. یہ مراد آباد بہت ماشاءاللہ دینی اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے ماشاءاللہ بہت اچھا شہر، بہت بڑا شہر. میرا حسن ظن ہے یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب اردو جانتے ہوں، سب کو اردو پڑھنا آتی ہوگی، یہ میرا حسن ظن ہے. ورنہ حال یہ ہے میں انٹر کالج میں لیکچرر ہوں اور اس انٹر کالج میں 2500 بچے پڑھتے ہیں. اردو پڑھنے والے انٹر کلاسز میں 12 اور 15 بچے ہوتے ہیں. یہ پرسنٹیج ہے. ایک صاحب کے گھر میں گیا، الماری بھری ہوئی تھی کتابوں سے، دھول پڑی ہوئی تھی ان کے اوپر. میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا یہ کتابیں کس کی ہیں؟ کہ مول صاحب یہ دادا کی کتابیں ہیں. میں نے کہا پھر اب ان کو کوئی پڑھتا نہیں کہ گھر میں کوئی اردو جانتا ہی نہیں. سب سے پہلی چیز جس قوم کو مٹانا ہوتا ہے اس قوم سے اس کی زبان چھینی جاتی ہے. کس طرح آہستہ آہستہ زبان چھن گئی ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. اور یہ زبان اس لیے چھنی کہ ہم نے یہ سمجھا تھا کہ مسجد، مدرسہ، مکتب، مولوی، ملا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، چلو کانوینٹ میں، چلو سینٹ جوزف میں، چلو سینٹ میری میں، چلو فلاں جگہ، چلو فلاں جگہ. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ابا کو ابا کہنا بھول گیا، ڈیڈی کہنا اسے یاد رہ گیا. وہ امی کو اما کہنا بھول گیا، اس کو موم یاد رہ گیا. اس کو سلام بھول گیا، اس کو گڈ مارننگ یاد رہ گیا. اور اس پر فخر محسوس ہوا، میرا بیٹا انگلش بولتا ہے، اس کو فخر کی چیز سمجھا. یقینی بات ہے، غلط نہیں، بہت اچھی بات. زبانیں آنا چاہیے، زبانیں سیکھنا چاہیے، لیکن زبانوں کے سیکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی تہذیب کو چھوڑو، اپنے تمدن کو چھوڑ دو، اپنے طور طریق بھول جاؤ، اپنا طرز زندگی بھول جاؤ. زبانوں کے سیکھنے کا یہ مطلب نہیں. ہم تو دنیا میں قائد بنا کر بھیجے گئے تھے، صرف علماء قائد نہیں تھے. تم خیر امت، قرآن کہہ رہا تم بہتر ہو، تم قائد ہو، تم رہبر ہو، تم رہنما ہو. پوری امت کی ذمہ داری یہ تھی کہ ساری انسانیت کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے یہ امت قائد بن کر آگے کھڑی ہوتی. یہ امت دنیا کے پیچھے چلنے نہیں آئی تھی، یہ دنیا کو اپنے پیچھے چلانے کے لیے آئی تھی. یہ امت دوسروں کے رنگ میں رنگ جانے کے لیے نہیں آئی تھی، یہ امت دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے آئی تھی. لیکن افسوس ہم اپنا منصب بھول گئے، ہمیں یاد ہی نہیں رہا. جو کام نہ کرنے کے تھے ہم سب اس میں لگ گئے. آج کوئی شادیاں دیکھ لے ہماری، ایک شادی پہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپیہ خرچ ہو رہا. اور اسی کروڑوں روپیہ خرچ کرنے والے سے یہ کہو کہ اس وقت ملت کی، قوم کی، امت کی، دین کی یہ ضرورت ہے، اس ضرورت میں تمہارے مال کی ضرورت ہے، تو اس کے کہتا ہے کہ کیا بتائیں حالات بڑے خراب چل رہے ہیں. آپ کو معلوم نہیں ہے 50% ٹیرف لگ گیا، سارا ایکسپورٹ چوپٹ پڑا ہوا ہے. ہاں ہم ملا ہیں لیکن جانتے ہیں تھوڑا تھوڑا.
میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو قائد بنایا، اور خالی علماء قائد نہیں، آپ قائد، آپ رہبر، آپ میں سے ہر ایک کو دنیا کے سامنے نمونہ بن کر اپنی زندگی پیش کرنی۔ مکہ مدینہ منورہ میں ایک گاؤں کا رہنے والا آیا اور ایک صحابی کھڑے تھے، ان سے پوچھنے لگا اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے؟ تو ان صحابی نے ایک دوسرے صحابی کی طرف اشارہ کیا، اسلام وہ کھڑا، اسلام وہ کھڑا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ جو وہ کرے وہ اسلام، جو وہ کرے وہ اسلام۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ ہے ایمان والے، جو یہ کرے وہ اسلام۔ نبی کی بات نہیں تھی، وہ نبی کی بات نہیں تھی، وہ امتی کی بات تھی۔ ایک امتی دوسرے امتی کے لیے کہہ رہا تھا یہ ہے اسلام۔ میرے بھائی اور دوستوں عزیز و بزرگوں، ہم نے اس اسلام کو بھلا دیا۔ ہم نے جتنا اسلام ہمارے ماڈل میں سیٹ ہوا اتنے اسلام کو ہم نے اختیار کر لیا، اور جو ہمارے ماڈل میں سیٹ نہیں ہوا اس اسلام کو ہم نے کنارے لگا دیا، اور اگر بھائی یہ نہیں، یہ والا اسلام نہیں۔ ایک آدمی گیا، وہ گودنے والے ہوتے ہیں، ٹیٹو گودتے ہیں جو ہاتھ، تو ان کے پاس گیا، کہہ لگا کہ جی میری پیٹھ پہ شیر کا ٹیٹو بنا دو۔ بہت اچھا۔ اب وہ سوئی لے کے بیٹھا اور اس نے جیسے ہی گودنا شروع کیا، پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ کہتے جی شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ کہتے جی شیر بغیر دم کا بھی ہوتا ہے، دم مت بناؤ۔ اچھا جی دم نہیں بنائیں گے۔ پھر دوبارہ اس نے گودنا شروع کیا، کیا بنا رہے ہو؟ کہ جی شیر کا کان بنا رہا ہوں، کہ کٹے ہوئے کان کا بھی شیر ہوتا ہے، کان مت بناؤ۔ اچھا صاحب کان نہیں بنائیں گے۔ تو پھر گودنا شروع کیا، کیا کر رہے ہو؟ کہ جی شیر کا پیر بنا رہا ہوں۔ میں کہا بھئی ایک پیر کے بغیر بھی شیر ہوتا ہے، میں کہا ایک پیر کے بغیر شیر بنا دو۔ کہا جی بہت اچھا۔ اس نے پھر بولنا شروع کیا، میں نے کہا بھئی آپ کیا بنا رہے ہو؟ کہ جی شیر کا ماتھا بنا رہا ہوں۔ کہ نہیں ماتھا نہ بناؤ، بس خالی آنکھ اور ناک اور کان بنا دو۔ میں نے کہا بھائی پھر شیر بنوانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو بس یہی حال ہمارا کہ جب دین سامنے آیا، میں نے کہا بھائی نہیں یہ والا دین نہیں، یہ والا دین نہیں، یہ والا دین نہیں، یہ والا دین نہیں، یہ جو میرا ماڈل ہے اس میں جو دین فٹ ہوتا ہے وہ والا دین دے دو۔ اب وہ دین جہاں مل جائے، وہ انجینئر صاحب کے پاس مل جائے تو ان سے لے لو، ڈاکٹر صاحب کے پاس مل جائے تو ان سے لے لو، فیس بک پہ مل جائے تو اس سے لے لو، یوٹیوب پہ مل جائے تو اس سے لے لو۔ اب اگر جو صحیح دین بتانے والے ہیں انہوں نے کہا بھائی یہ تم نے کیسا دین لیا ہے، نہ اس کی ٹانگیں، نہ اس کی دم، نہ اس کے کان، نہ اس کے پیر، مگر نہیں صاحب یہ میرے سانچے میں فٹ ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، ہم بے وقوف قوم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے سمجھدار بنایا۔ ہم کاروبار میں بڑے سمجھدار، ہم دنیا کے معاملوں میں بڑے سمجھدار۔ آج تک کوئی مجھے بتا دے کہ دنیا میں کوئی آدمی بے وقوف سے بے وقوف بخار آیا ہو اور اپنے بخار کی دوا انجینئر صاحب سے لینے گیا، لیکن انجینئر صاحب مجھے بخار آ گیا دوا دے دو۔ تو دنیا کے معاملے میں آپ اتنے چوکس، اتنے سمجھدار، اور دین اگر انجینئر صاحب سے بھی لے لیں گے، ڈاکٹر صاحب سے بھی لے لیں گے، گوگل سے بھی لے لیں گے، چیٹ جی پی ٹی سے بھی لے لیں گے، اور جی اب تو اور آگے گرو آ گیا ہے، گرو سے لے لیں گے۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، اگر انہی ساری چیزوں کے ذریعے سے انسانیت کو ہدایت کی راہ مل سکتی تو اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کرام کو نہ بھیجتا۔ اس لیے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی نسل کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ آج میرا اور آپ کا رشتہ دین سے بس اتنا رہ گیا ہے
وہ میرا خالہ بھائی ہے، وہ سی اے ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج ہم کو بھیا کہتے ہیں بھیا آج کل کا مسلمان اور آج کل کا دین نماز سے شروع ہو کر سلام پہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا جی ہم نماز پڑھتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں، جواب میں وعلیکم السلام کہتے ہیں، ہم پکے دیندار، بس یہ ہے پورا دین کا خلاصہ، اور اتنے ہی دین پہ ہم راضی بھی ہیں۔ میرے ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں، ماشاءاللہ رشتہ ہوتا ہے، مطلب کہ لڑکا کیسا، الحمدللہ 5 وقت کا نمازی، ختم۔ اب اس کے آگے معاملات کیسے ہیں، اخلاق کیسے ہیں، معاشرت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، اس سب کو دین سمجھے ہی نہیں۔ حلال اور حرام کی تمیز ہے کہ نہیں، چھوٹے اور بڑوں کا ادب ہے کہ نہیں، دین کی تحقیر تو نہیں ہے، ان سب چیزوں کو دین نہیں سمجھا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو کیا کہتے ہیں، ماشاءاللہ قرآن پڑھا ہوا ہے، پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ایسے رشتے کمزور ہوئے ہیں، اتنے رشتے کمزور ہوئے کہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں آپ سے سوال نہیں کرتا، میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، لیکن ایک بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں اور اپنے آپ سے پوچھ لینا، مجھ سے مت اس کا جواب مجھے مت دینا، اپنے آپ سے پوچھ لینا، یہ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، اس میں کتنے آدمی ایسے ہیں جنہوں نے آج اپنے بچوں سے یہ پوچھا کہ تم نے آج کا قرآن پڑھا؟ یہ سارا مجمع بیٹھا ہے، کتنوں نے پوچھا آج کا قرآن پڑھا؟ کتنوں نے یہ پوچھا آج اللہ سے کچھ مانگا؟ آج دکان نہیں گئے، آج ٹیوشن نہیں گئے، آج اسکول نہیں گئے، آج فیکٹری نہیں گئے، آج آفس نہیں گئے، آج کیوں چھٹی کر لی، آج کیوں یہ کام نہیں کیا، آج قرآن کیوں نہیں پڑھا، آج دعا کیوں نہیں مانگی؟ یہ سوال ہی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ رشتہ ہی کمزور ہو گیا، اور رشتہ کمزور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میری اور آپ کی سب کی نگاہ میں ثواب کی کتاب ہے، ثواب ملے گا، قرآن پڑھیں گے ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو نہیں ملے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا تو ثواب مل گیا، نہیں پڑھا تو نہیں ملا۔ تھوڑا سا آگے بڑھے تو برکت کی کتاب ہے، تو ثواب کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ کیا بھائی ثواب کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ ارے بولو نا یار، جب کوئی مر جائے، ابا مر گئے ثواب کی ضرورت ہے، اماں مر گئی ثواب کی ضرورت ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ جی ابا کا انتقال ہو گیا ہے، قرآن خوانی ہوگی، اعلان ہوتا ہے نا، کیوں؟ ثواب کی کتاب ہے، ابا مر گئے ہیں، ثواب کی ضرورت ہے، آ جاؤ قرآن پڑھ دو، وہ بھی دوسروں سے، خود نہیں، بل صاحب بچوں کو بھیج دیجئے گا، قرآن خوانی ہے، مدرسے کے بچے قرآن پڑھیں گے اور میں بیٹھ کر ریل دیکھوں گا، میں بیٹھ کر موبائل چلاؤں گا، ہو سکتا ہے میری باتیں آج آپ کو کڑوی لگ رہی ہوں اور سوچ رہے ہوں کہ پتہ نہیں کون سی مرچیں کھا کے آئے مول صاحب، لیکن یہ وہ حقیقتیں ہیں جو روزانہ کی حقیقتیں میرے اور آپ کے سامنے۔ قرآن برکت کی کتاب ہے، برکت کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب نیا مکان بنایا، جب دکان کھولی، جب فیکٹری بنائی، انہوں نے کہا جی نئی دکان کھلی ہے قرآن خوانی ہوگی، مکان کا افتتاح ہے قرآن خوانی ہوگی، کیوں؟ ہم دیندار ہیں، اس لیے مکان میرا قرآن یہ پڑھیں گے، فیکٹری میری قرآن یہ پڑھیں گے، اور برکت میں لوں گا، سبحان اللہ، واہ جی واہ، کھانا آپ کھاؤ پیٹ میرا بھر جائے، یہ کون سی سائنس ہے؟ ابھی سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی، اگر مراد آباد والوں نے کر لی ہو تو بات الگ کہ کھانا آپ کھا لو پیٹ میرا بھر جائے،
میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، ہمارا رشتہ اس لیے کمزور ہو گیا، ہم نے قرآن کو اپنی زندگی سے جوڑ کر نہیں دیکھا کہ قرآن میری زندگی کی ایک گائیڈ بک تھی جو مجھے یہ بتا رہا تھا قرآن کہ تم اپنے گھر میں کیسے رہو گے، اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہو گے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے رہو گے، اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرو گے، اپنا کاروبار کیسے کرو گے، گھر سے باہر کیسے نکلو گے، رات کیسی گزارو گے، دن کیسا گزارو گے، تنہائی کیسی ہوگی، دوستی کیسی ہوگی، معاملات کیسے ہوں گے، معاشرت کیسی ہوگی، سب کچھ تو بتایا تھا قرآن نے۔ لیکن اس قرآن کے پیغام کو نہ ہم سننے کو تیار، نہ سمجھنے کو تیار۔ کیا کہتے ہیں کہ جی عربی آتی نہیں۔ سبحان اللہ، آپ اردو بولنے والے، آپ کی بیوی اردو بولنے والی، بچہ انگلش بولتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے چاہا کہ بچہ انگلش بولے اور بچہ بولنے لگا، بچہ بولنے لگا۔ اگر کسی اور اچھے اسکول میں آپ پہنچ گئے جہاں یہ بھی شرط ہوتی ہے کہ جی آپ کے بچے کا داخلہ جب ہوگا جب پیرنٹس بھی انگلش بول رہے ہوں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ پھر آپ بھی انگلش بولنا سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے بچے کو اس اسکول میں پڑھانا ہے۔ تو جب ہم انگلش بول سکتے ہیں، انگلش سیکھ سکتے ہیں اپنے کاروبار کے لیے، ہندی آپ کی مادری زبان نہیں، آپ ہندی سیکھ لیتے ہیں، آپ ہندی پڑھتے ہیں، ہندی لکھتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، پھر عربی کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ عربی کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے کہ آپ نے چاہا نہیں، اس کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ انگلش ضرورت تھی تو آ گئی، ہندی ضرورت تھی تو آ گئی، میتھ ضرورت تھی تو آ گئی، سارا حساب کتاب انگلیوں پر۔ کیوں؟ آپ نے اس کو اپنی ضرورت سمجھا، قرآن کی زبان کو اپنی ضرورت نہیں سمجھا۔ یہ مدرسے والے ملا جی، مولوی صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی قرآن پر آ جائے، قرآن والی زندگی امت میں زندہ ہو جائے، یہ چاہتے ہیں، یہ اس کی رٹ لگائے رہتے ہیں، یہ اس کے لیے خوشامد کرتے رہتے ہیں، یہ اسی کے لیے ڈانٹتے بھی ہیں، یہ اسی کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ ان کی غلطی یہ ہے تو اب کیا کہتے ہیں؟ ارے مولوی صاحب سمجھا کرو اس وقت کے حالات، آپ دیکھ نہیں رہے ہو کیسے حالات ہیں؟ تو ہم مولوی صاحب کو بالکل سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، رشتے کی کمزوری قرآن سے، پھر ایسے ہی رشتے کی کمزوری محمد رسول اللہ سے۔ سنت پر چلیں گے ثواب ملے گا، نہیں چلیں گے تو کیا ہوا؟ پانی کھڑے ہو کے پی لو، پانی بیٹھ کے پی لو، کھانا کھڑے ہو کے کھا لو، کھانا بیٹھ کے کھا لو، لباس جو چاہے پہن لو، بال جیسے چاہے بنا لو، چہرہ جیسا چاہے کر لو۔ اچھا، اتنی ناقدری، اتنی بے توجہی کہ سنت کے زندگی سے نکل جانے پر رائی کے دانے کے برابر قلق نہیں، دکھ نہیں، افسوس نہیں، غلطی سے بھی یہ خیال نہیں آتا کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے ارے یہ میں کیا کر رہا ہوں، رسول اللہ نے بیٹھ کر پانی پینے کو بتایا، میں کھڑے ہو کر پی رہا ہوں، غلطی ہو گئی مجھ سے، یہ احساس بھی نہیں پیدا ہوتا۔ کھانا رسول اللہ نے بیٹھ کر کھانے کو بتایا، یہ میں کیا کر رہا ہوں، غلطی کیا، اس پر ندامت تو کیا ہوتی، میرا پروگرام ہے، میں اپنے گھر پر دعوت دے رہا ہوں، آؤ کھانا کیسے کھاؤ گے کہ لگا ہے جیسے جانور کھاتے تم بھی کھا لو۔ جانور بیٹھ کر کھاتا ہے، کسی نے دیکھا؟ سب کھڑے ہو کر کھاتا، تم بھی کھڑے ہو کر کھاؤ۔ اب یہ جو آدمی کھڑے ہو کر کھانا کھلانے کا نظام بنا رہا ہے، بتاؤ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی سنت کی کہیں کوئی عظمت ہے، کہیں کوئی سوچ ہے؟ اور اس کے بعد یہ کہو کہ حالات ایسے، نبی کا کلیجہ چھلنی ہو گیا۔ صبح سے لے کر شام تک ہر گھر سے سنت کے جنازے نکل رہے ہیں،
احساس تک نہیں ہو رہا کہ یہ کیا ہو رہا. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں، اس لیے ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے. اس صلاحیت کا صحیح استعمال اگر ہو گیا تو یہ نہ جانے کہاں سے کہاں اور کیا سے کیا کر ڈالے. ان صلاحیتوں کی قدر کرنے کی ضرورت. یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دو مزاج بنائے ہیں. ایک مزاج مزاج سیاست ہے اور ایک مزاج مزاج نبوت. مزاج سیاست میں صلاحیتوں کو کچلنے کی فکر ہوتی ہے. مزاج سیاست میں صلاحیتوں کو کچلنے کی فکر ہوتی ہے. کوئی آگے نہ بڑھ لے پائے، اس سے آگے نہ نکل لے پائے، اس کی ٹانگ کھینچ لو، اس کو بدنام کر دو، اس کے خلاف پوسٹ ڈال دو، اس کی کمیاں ڈھونڈ دو، اس کی کمیاں اچھالو. یہ مزاج سیاست ہے. اور مزاج نبوت میں صلاحیتوں کی قدر ہوتی ہے. ہاں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تو آپ نے پوچھا خالد کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، خالد تو آپ کی آمد کو سن کر مکہ چھوڑ کر چلے گئے اور یوں کہنے لگے میں تو محمد رسول اللہ کی صورت ہی دیکھنا نہیں چاہتا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اچھا، خالد میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں اور میں خالد کے بارے میں یہ سوچتا ہوں کہ خالد اگر میرے پاس ہوتا تو میں تو اس کو آگے ہی آگے رکھتا. میں تو اس کو آگے ہی آگے رکھتا. یہ صلاحیتوں کی قدر ہے. حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی چاروں بیٹھے. ایک باہر کا آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم امیر المومنین کون ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، اس سے پہلے تو ابوبکر بول پڑے امیر المومنین بننے کے لائق تو یہ تھے. میں کیا کروں، ان سب نے یہ ذمہ داری میرے کندھے پر ڈال دی. صلاحیتوں کی قدر ایسے ہوتی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ایک فوج کا کمانڈر بنا کر بھیجا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، حضرت خالد بن ولید کو کمانڈر بنا کر بھیجا. تو حضرت عمر نے حضرت بلال کو بلایا اور یوں کہا کہ بلال، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے. کیا ہوا؟ کہ ہمارے ساتھیوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر خالد پر آ گئی ہے اور ساتھی یہ سمجھنے لگے ہیں کہ کامیابی خالد کی وجہ سے مل رہی ہے، کیونکہ خالد جس فوج کے کمانڈر، اللہ اس مہم میں کامیابی دے دیتا تھا. تو جہاں صحابہ سنتے تھے کہ اس کا کمانڈر کون، کہ خالد کو، تو پھر تو ٹھیک. کیا مطلب؟ کہ بات تو کامیابی طے ہے کیونکہ خالد ہے. تو حضرت عمر نے سمجھا بلال مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے، ساتھیوں کی نگاہ اللہ سے ہٹ کر خالد پر آ رہی. کہ امیر المومنین پھر کہ نہیں، ایسا کرو تم چلے جاؤ اور خالد فلاں جگہ مہم پر ہیں، وہاں جاؤ اور جب وہ اپنی فوج کو منبر پر کھڑے ہو کر کمانڈ کر رہے ہوں اس وقت جا کر ان کو منبر سے پکڑ کر نیچے اتار دینا اور یہ کہہ دینا خالد امیر المومنین نے تمہیں معذور کر دیا اور تمہاری جگہ مجھے امیر بنایا. آپ کا حکم. چلے گئے. جا کر کے جب خالد بن ولید فوج کو کمانڈ کر رہے تھے، منبر کے قریب گئے، اپنا رومال خالد کے گلے میں ڈالا اور رومال کو کھینچا. خالد امیر المومنین نے تمہیں معذور کر دیا اور تمہاری جگہ مجھے امیر بنایا. حضرت خالد منبر سے اترے، اللہ امیر المومنین کو جزائے خیر دے، امیر المومنین نے میرے اوپر بڑا احسان کیا. سبحان اللہ، کیا لوگ تھے. اور ادھر خالد نیچے آئے، بلال نے رومال ایک طرف ٹیکا، آگے بڑھے اور خالد بن ولید کی پیشانی پکڑی اور پیشانی کو بوسہ دیا اور یوں کہا خالد وہ جو میں نے کیا امیر المومنین کا حکم تھا اور یہ جو میں نے کیا یہ تیرا مقام. تو اس لائق ہے کہ تیری پیشانی چومی جائے. ہاں، مزاج نبوت میں صلاحیتوں کی قدر ہوگی اور مزاج نبوت میں جو صلاحیت والا آگے بڑھے گا اس کو دیکھ کر خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ ہمارا ساتھی آگے بڑھ گیا، ہمارا کام کرنے والا آگے بڑھ گیا، ہمارا معاون آگے بڑھ گیا، ہمارا شاگرد آگے بڑھ گیا. خوشی ہوگی. اور مزاج سیاست میں کوئی آگے بڑھے گا تو اس کو بے چینی شروع ہو جائے گی کہ میرے ہوتے یہ آگے کیسے بڑھ گیا.
ہاں تو اب اپنے بارے میں یہ سوچو کہ میں مزاج نبوت پر چل رہا ہوں یا مزاج سیاست پر، اور اس امت کی تربیت مزاج نبوت پر ہوگی، اس امت کو آگے لے جانا مزاج نبوت پر ہوگا، مزاج سیاست پر نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، ہم سب اپنے بارے میں انفرادی طور سے ایک ایک فرد اپنے بارے میں سوچے، میں کہاں کھڑا، میرا قرآن سے رشتہ کیسا ہے، میرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کیسا ہے، میری زندگی کتنی کتاب و سنت کے مطابق ہے، میری زندگی کتنی کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ ان ساری چیزوں پر نگاہ رکھ کر اپنے آپ کو تابع بنا کر، اپنے آپ کو مریض سمجھ کر، اپنے آپ کو معالج کے حوالے کر کے اگر ہم چلتے رہے تو اللہ منزل تک پہنچا دے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، اگر ایسا نہ ہوا تو قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کتنے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے گمراہ ہو، قرآن پڑھتے پڑھتے تو اب دین کی کوئی بھی شکل ہو قرآن سے بڑی تو نہیں ہو سکتی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے گمراہ ہو گئے، اور کتنے ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے پڑھتے ہدایت پا گئے۔ یا قرآن پڑھتے پڑھتے گمراہ وہ ہوگا جو اپنے آپ کو کسی کے تابع نہیں کرے گا۔ کیوں قرآن نے حکم دیا واتبع سبیل من اناب الیہ، کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو تو انابت کرنے والے، اللہ کے سامنے رونے دھونے والے، اپنے آپ کو ان کے تابع کر لو، ان کو اپنا ڈاکٹر مان لو، اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دو۔ آج امت یہ سبق بھول چکی ہے، یہ سبق اسے یاد نہیں کہ ہمیں کسی کے تابع ہو کر چلنا ہے۔ ایسا ڈاکٹر جس کو تم اپنے سارے مرض بتا سکو اور اس سے اپنا علاج پوچھ سکو۔ آج تو بیعت بھی ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے، بیعت جو ہے وہ اسٹیٹس سمبل ہے کہ جی آپ کا تعلق کس سے ہے، کہ میرا تعلق پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، یہ آپ کا تعلق کس سے ہے، حضرت مولانا سعد صاحب سے، اور وہ سعد صاحب سے مسافہ نہیں ہوگا زندگی میں، بیعت کا تعلق ان سے ہے۔ کب مرض بتاؤ گے، کب بیماریاں بتاؤ گے، کب ان سے علاج دو گے، کب اپنے روزانہ کی حال کی خبر دو گے۔ ڈاکٹر ایسا چنو جس کو حال بتا سکو، جس سے علاج پوچھ سکو اور دوا کے ری ایکشن بتا سکو۔ ہاں بعض مرتبہ ڈاکٹر دوا دیتا ہے، دوا کا ری ایکشن ہو جاتا ہے، ایسی روحانی دوائیں بھی ہوتی، 4 مہینے لگائے ری ایکشن ہو گیا، اب کس کو بتائے گا؟ 6 مہینے لگائے ری ایکشن ہو گیا، کس کو بتائے گا؟ ری ایکشن تو ری ایکشن ہے، کبھی بھی ہو جائے، کسی کو ہو جائے، مالش کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے اپنے علاقے کے علماء کی قدر کرو، اللہ والوں کی قدر کرو، تقوی والوں کی قدر کرو، ان کی صحبت کو غنیمت جانو، ان کے پاس بیٹھ کر چند منٹ اللہ اللہ کیا کرو۔ ان کی صحبت میں بیٹھ جانا اپنی سعادت اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھو، ورنہ میرے بھائیوں دوستوں عزیزوں بزرگوں، ایمان کو لوٹنے کے چاروں طرف سے باطل نے شکنجے پھیلا رکھے ہیں، اور ایمان لٹ رہا ہے، ایمان بک رہا ہے، ایمان ختم ہو رہا ہے۔ اس کی حفاظت کرنا میری تمہاری ذمہ داری، کرو گے، سب کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں نے باتیں بہت الگ الگ کی ہیں، اور اللہ نے جو ذہن میں ڈالا وہ کی ہے، سوچ کے کچھ اور بیٹھا تھا، آیات کا انتخاب بھی جو میں نے کیا تھا بالکل الگ کیا تھا، شاید موضوع سے متعلق ایک ہی آیت پڑھی جو میں نے بیان کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی توجہ پر، آپ کی فکر پر اللہ نے یہ باتیں کہلوائی۔ میں جب مدرسے سے پڑھ کے آیا تو میری والدہ نے، میرے والد صاحب نے کہا کہ اپنے علم کی حفاظت کے لیے قرآن کے درس کی شروعات کرو تاکہ کتابوں سے تعلق باقی رہے۔ بہت اچھا۔ پہلے دن جب درس دینے کے لیے جانے لگا تو والد صاحب نے کہا کہ اپنی ماں سے دعا کراؤ، تو ہم اپنی والدہ کے پاس، ہم نے کہا اماں قرآن کا درس دینے جا رہے ہیں، دعا کر دی۔
تو ہماری اماں نے کہا بیٹا ہماری دو باتیں یاد رکھنا، آپ سب کے بھی کام کی ہیں، اگر ہو سکے تو یاد رکھ لینا۔ ہماری والدہ نے یہ کہا کہ بیٹا تقوی والی زندگی پر چلنے کی کوشش کرو گے تو فتوے والی زندگی پر چل پاؤ گے، تقوی والی زندگی پر چلنے کی کوشش کرو گے تو فتوے والی زندگی پر چل پاؤ گے، اور اگر فتوے والی زندگی پر چلنا شروع کر دیا تو مکروہات میں چلے جاؤ گے۔ اور دوسری بات یہ کہی کہ بیٹا کبھی اپنے علم کے بھروسے پر بات مت کرنا، کبھی اپنے علم کے بھروسے پر بات مت کرنا، اگر علم کے بھروسے پر بات کرو گے تو کبر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ جب بھی بات کرنا اللہ سے مانگ کر کرنا، اللہ سے مانگ کر کرو گے تو اللہ تمہاری اور مجمع کی جو ضرورت ہوگی اللہ تمہاری زبان پر وہ جاری کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، میں نے اپنی ماں سے یہ دو باتیں سنی، پہلی بات کا تو پتہ نہیں زندگی کیسی گزر رہی ہے، اللہ ہی بہتر جانے، لیکن ہاں دوسری بات کو بہت مضبوطی سے پکا کہ جب کبھی موقع آیا مذاکرے کا، بات چیت کا، کہنے سننے کا، تو پہلے کو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگ لیا، موقع نہیں ہوا نماز کا تو ویسے ہی مانگ لیا کہ اللہ اس مجمع کے لیے اور میرے لیے جو مفید ہو وہ میری زبان پر جاری کر دیجیے۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب تک کے تقریباً 25 سال کا میرا تجربہ ہے کہ اللہ نے جب جہاں جو ضرورت ہوئی وہ کہلوایا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ آج اس مجمع میں جو گفتگو ہوئی کوئی اللہ کا بندہ رات کو رویا ہوگا، پڑھا ہوگا، اور اس کے رونے اور کڑھن پر اللہ نے یہ باتیں زبان پر ڈالی اور آپ کے کانوں تک پہنچائی ہیں۔ آپ یہاں سے یہ عزم اور یہ نیت اور یہ ارادہ لے کر جانا 3 باتوں کا، اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑو، اپنی زندگی کے لیے قرآن کو آئیڈیل بک بناؤ، اور اپنے آپ کو دنیا کے لیے آئیڈیل بناؤ کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے اپنی زندگی کے بدلنے کا فیصلہ کرے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اپنے کو مریض سمجھو اور اپنے لیے معالج کا انتخاب کرو اور اسے اپنے دینی اور دنیاوی سارے حالات بتاؤ اور پوچھ کر قدم بڑھاؤ، اللہ صحیح رہبری اور رہنمائی دے دے گا اور انشاءاللہ منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور تیسری بات، اپنے آپ کو کمتر سمجھو، ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، اپنے کو کمتر سمجھو اور ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھو، اپنے علماء کی قدر کرو، ان کے ساتھ جڑے رہنے کو اپنی سعادت سمجھو، اللہ دنیا بھی بنا دے گا اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ مجھے تمہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قبول فرما کر کل جنت میں اسی طرح جمع فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔